امام عشق محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور پھر کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے سیرا سچے سورج وہ دل آرام ہے اجالا تیرا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں امام عشق محبت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دربار ایسا ہے کہ ساری دنیا میں یہی دستور ہے کہ چور افسروں اور پولیس والوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بارگاہ رسالت کا معاملہ اس کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ مجرموں کو خود اپنے حبیب کی بارگاہ میں جو ہے پہنچنے کی اللہ اکبر تلقین کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو بخشش کے لیے تیری بارگاہ میں آ جائے اللہ معاف بھی فرمائے گا رحمت بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. جو ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چور جو ہے اللہ اکبر چھپنے کی کوشش کرتا ہے پولیس سے مگر یہاں الٹا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو یعنی گناہ کر لو تو تم حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور پھر اللہ اکبر ان کا ذکر کر لو تو تمہارا جو ہے اور پھر گویا کہ مجرموں کو جہاں پناہ ملتی ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے کہ جہاں پر مجرموں کو پناہ ملتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے تفسیر اللہ اکبر تفسیر کی کتاب میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے 3 دن بعد یعنی جب آپ کو نہر کے اندر اتار دیا گیا اور 3 دن جب گزر گئے تو ایک صحابی آئے ایک عربی مسجد میں آئے اور جب اسے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے چکے ہیں تو وہ جو ہے حضور علیہ السلام کے قبر پر گئے اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قبر سے لپٹ کر رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں تو بتا دیا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو یعنی کہ تم جب گناہ کر بیٹھو تو پھر جو ہے میرے حبیب کی بارگاہ کے اندر چلے جانا تمہارے جو ہے اللہ اکبر جرائم معاف کر دیے جائیں گے. مگر یہاں آیا یا رسول اللہ اب تو آپ حاضر نہیں ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ قبر کے اندر سے آواز آئی اور کہا کہ اے بندے جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے. یعنی کہ جب تک حیات تھے تب بھی آیت پر جو ہے اسی طرح اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے جو ہے جرائم معاف ہوتے ہیں اور جب قبر کے اندر چلے گئے پھر بھی جو ہے لوگوں کے جرم جو ہے معاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے کہا حضور علیہ السلام نے کہ جس نے میری جو ہے میرے روزے پر آیا اللہ اکبر اس پر میری شفاعت واجب ہے یعنی کہ اس کے سارے گناہ بخشوا دوں گا اور اسے جنت کے اندر میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کا یہ دربار ہے کہ جہاں پر جو ہے اللہ سب کو جو ہے سنبھالا جاتا ہے. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری شفاعت بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. جو بڑے بڑے مجرم ہیں حضور علیہ السلام ان کو جو ہے بخشوائیں گے. زلفا تیری روز قیامت ایسی عظمت پاون ایک ایک والو لکھ لکھ آسی جنت کے اندر جاون یعنی کہ آپ کی زلف اللہ اکبر بڑی چیز ہے. پھر فرماتے ہیں آپ کی عطا کے انداز بھی عجیب ہے کہ ایک دیوانہ 20 سال سے بلا اجازت مدینے کے اندر رہ رہا تھا. جب اس کو نجدیوں نے پکڑا اور پوچھا تیرا کفیل کون ہے یعنی تیرا اللہ اکبر کفل یعنی پالنے والا کون ہے تو اس نے کہا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل بتاؤں اور روضہ پاک کے سامنے گیا اور کہا ہاذا کفیلی یہ میرا کفیل ہے. اللہ اکبر. انہوں نے دیوانہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا. یعنی کہ دیوانے سب جو ہے مدینے میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور حضور علیہ السلام سب کو پالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو جگر تازے ہو جانے سیراب سچے سورج وہ دل آرام ہے اجالا تیرا. یا رسول اللہ آپ وہ حقیقی آفتاب نبوت اور رسالت ہے کہ آپ کے نور سے آنکھوں کو نور اور دل کو سرور نصیب ہوتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور جگر ٹھنڈا ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لے کہ
کہ جو حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام کو قرآن مجید میں سراجا منیرا کہا گیا، اسی طرح اللہ اکبر یعنی روشن منور سورج جو ہے کہا گیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذکر رسولہ فرما کر سراپا ذکر بھی قرار دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی اور آپ کے صحابہ کرام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کرو اللہ تمہارے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے اندر تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ اب اللہ کا ذکر گویا حضور کا ذکر بھی ہے، تو جو بندہ حضور کا ذکر کرے گا، ان کے صحابہ کرام کا ذکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اگر سکون چاہتے ہو حضور علیہ السلام کا ذکر کرو، اسی طرح صحابہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی دلوں کو سکون اور اطمینان ملے گا۔